معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں طیارے اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ دوم، باب نمبر 3۔ کوئی بڑی چوٹ تو نہیں آئی؟ اعجاز نے پوچھا۔ جی درد بڑا اٹھتا ہے، سانس نہیں نکلتا۔ چھوٹے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں شہر جا کر ہسپتال سے تصویر کھنچواؤ، معلوم ہوتا ہے پسلیوں کو ضرب آئی ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں ملک جی، نہ قدم اٹھتا ہے نہ ہاتھ پڑتا ہے، کدھر سے کرائے خرچ کر کے جائیں؟ آپ ایک اور مہربانی کریں، ٹھیکیداروں سے آپ کی سلام دعا ہے، ان سے کیس سن کر ہفتے 10 دن کی چھٹی لے دیں۔ ڈاکٹر ٹھیک کہتا ہے، اعجاز نے کہا۔ آنے جانے کا کرایہ میں دے دوں گا، ہسپتال میں تصویر مفت اتر جائے گی، ٹھیک پتہ چلے گا تو علاج بھی درست ہوگا۔ ہسپتال کی بات چھوڑیے ملک صاحب، کیوں؟ ہم غریبوں کو وہاں کون پوچھتا ہے؟ ایک ٹیکہ ٹھوک کر لٹا دیتے ہیں، پھر مر کر ہی خلاصی ہوتی ہے۔ آپ ٹھیکیداروں سے سفارش کر دیں تو میں 4 دن میں تندرست ہو جاؤں گا۔ اس بیوقوف عورت نے ایک اور ٹنٹا میرے سر پر کھڑا کر دیا ہے، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ ہائے! اعجاز نے سوالیہ نظروں سے کنیز کو دیکھا۔ چل چپ کر، کنیز تنک کر بولی۔ ہائے ہائے کر کے کان کھا گیا ہے، میں پرچہ کرا کے ہی رہوں گی، چاہے جان چلی جائے۔ سن لیا ملک صاحب، ارشاد بولا، یہ اڑیل خچر میرے اوپر مصیبت لا کر رہے گی، ہمیں پیشگی کی محتاجی ہے۔ پیشگی، کنیز بولی، میں پیشگی کی محتاج نہیں، تو ہے۔ میں تو تیرے پیچھے لگ کر ٹھڈے کھا رہی ہوں، پہلے تو بڑی عیش کر رہا تھا، جو اب مصیبت آئے گی۔ ہائے! کنیز نے آواز کھینچ کر ارشاد کی نقل اتاری۔ کتنی پیشگی ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ 3000، کنیز نے جواب دیا۔ 2000 لیے تھے، 3000 چڑھ گئے، وہ بھی نہ کسی کام نہ مقام، سارا کھو کھاتے گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اپنے مامے کی ضمانت دی تھی، اس کو پولیس نے دوڑا دیا اور ضمانت کی رقم کھا گئے۔ چل اب چپ کر خدا کی بندی، ارشاد کراتے ہوئے بولا، میری جان نکل رہی ہے، تو پرچہ کرا کے مجھے ختم کرا دے گی۔ اس کی عقل پیروں میں ہے ملک صاحب، آپ رسوخ والے ہیں، اس کو سمجھائیں۔ معاملہ کیا ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ معاملہ کیا ہوگا جی، ایک مصیبت گئی نہیں دوسری آ گئی۔ ارشاد نے بتانا شروع کیا۔ چل منہ بند کر، کنیز بات کاٹ کر بولی۔ رات کو اس کی پٹی ہو رہی تھی ملک صاحب، تو پولیس والے ایک زخمی کو لے کر آئے۔ تھانے دار نے ارشاد کو دیکھ کر پوچھا، اس کے ساتھ کیا گزری ہے؟ تو میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے منع بھی کیا ملک صاحب، مگر وگر نامراد کبھی زبان بھی کھولے گا کہ گونگے کا گونگا قبر میں چلا جائے گا۔ ملک جی، میں نے جو واردات تھی صاف صاف بیان کر دی، زیادتی کو بندہ کب تک سہے؟ اب تھانے دار صاحب مجبور کرتے ہیں کہ پرچہ کراؤ، ارشاد نے کہا۔ کہتے ہیں ورنہ پولیس ڈاکٹر کی رپورٹ پر خود کارروائی کرے گی۔ یہ ایسا قانون ہے ملک صاحب کہ مجھے بھی پکڑ کر باندھ دیں گے، پھر میرا سننے والا کون ہے؟ یہ سارا ٹنٹا اس یونین کے آدمی کا کھڑا کیا ہوا ہے جی۔ یونین کا نام سن کر اعجاز چونکا۔ کون آدمی ہے؟ اس کا تو کسب ہی یہ ہے ملک صاحب، غریبوں کو الٹی پلٹی راہ پر لگاتا ہے۔ اس کا کیا جاتا ہے، مارے تو غریب جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہم اکٹھ کر لیں تو مزدوری دگنی ہو جائے گی، پیشگیاں معاف ہو جائیں گی۔ کہتا ہے زیادتیوں کی رپورٹ کرو۔ تو کیا غلط کہتا ہے؟ کنیز بولی۔ پہلے تجھے کیا انعام مل رہا ہے؟ اس کا سر پھرا ہوا ہے جی، ارشاد نے کہا۔ اس نے اس بیوقوف کا بھی سر پھیر دیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اعجاز بولا، کوئی گناہ تو نہیں کرتا اگر ایسا کہتا ہے تو۔ کوئی سکول وکول کی بات نہیں جی، ارشاد نے کہا، میرے ساتھ جو حشر ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ٹھیکیداروں کو خبر ہو گئی کہ یہ اس آدمی کی بات سنتی ہے۔ ہے کون؟ اعجاز نے پوچھا۔ بشیر احمد نام کا آدمی ہے جی، اللہ جانے کہاں سے ہمارے لیے آفت بن کر آیا ہے، شہر میں رہتا ہے، بھگوان پورے کی طرف۔ پھر ارشاد اعجاز کی جانب جھک کر نیچی آواز میں بولا، اصلی بات یہ ہے ملک صاحب کہ وہ اس پر آنکھ رکھتا ہے،
اس بیوقوف عورت کی عقل ماری گئی ہے۔ کنیز خاموشی سے اعجاز کا منہ دیکھ رہی تھی، جیسے اب جواب دے دے کر تھک چکی ہو۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ اعجاز نے پوچھا۔ بھٹے پر جا رہے ہیں، ارشاد نے کہا۔ آگے جو اللہ کرے، ہمارا کیا زور ہے؟ اعجاز چند لمحے تک وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اچھا، پھر وہ بولا، میں کل تمہارا پتہ کرنے آؤں گا۔ ٹھیکیدار مل گئے تو ان سے بھی بات کروں گا۔ گھر واپس جانے کی بجائے وہ دیر تک کھیتوں میں پھرتا رہا۔ کل اسکول سے بڑی دیر کر کے آئے؟ سکینہ نے پوچھا۔ ہاں، اعجاز نے جواب دیا۔ وہ لہجے بھر کو رک کر سوچتا رہا کہ بتا دے یا نہ بتائے، پھر بولا، کام آ گیا تھا۔ چھٹی نہیں لی؟ چاچے احمد نے پوچھا۔ نہیں، سرفراز کہتا ہے اس نے کل تمہیں اسکول میں نہیں دیکھا۔ سکینہ نے کہا۔ کلاسیں نہیں لیں؟ دفتر کا کام کرتا رہا تھا۔ آج جلدی آ جانا، سکینہ بولی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھی ایک بچے کو چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی۔ دائی اس کے پاس دوسرے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جو وقفے وقفے پر ننھی سی آواز سے روتا جا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، دائی بچے کو ہلکورے دیتی ہوئی بولی۔ تیرا دودھ وافر ہے، میرا آخری جوڑا کربوں کے گھر میں ہوا ہے۔ 12-13 سال کی بات ہے، فسادوں کا زمانہ تھا، ماسی پروین کے گھر۔ سکینہ نے پوچھا۔ ہاں، تجھے نہیں پتہ؟ نہ، اس کا ریاض جوڑا تھا۔ اور کیا، پروین کا دودھ نہیں تھا؟ بیچاری نچوڑ نچوڑ کر ہلاک ہو جاتی تو ریاض کا پیٹ مشکل سے بھرتا تھا۔ دوسرے کو بکری پر لگا دیا، 2 دن تک ٹھیک رہا، پھر اسے ٹٹیاں لگ گئیں۔ حکیموں کا علاج کیا، آخر میں شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، مگر جس کی آئی ہو اسے کون بچا سکتا ہے؟ دنوں کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تیرے اوپر اللہ کا فضل ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں۔ ہمارے گھر پر اللہ کا فضل ہے رابعہ، ماسی ہانڈی چڑھاتے ہوئے بولی۔ میرا دودھ پانی کی طرح بہتا ہے، چھوٹے اتنا پی جاتے کہ الٹیاں کرنے لگتے ہیں، پھر بھی میرا کرتا گیلا ہی رہتا ہے، ہاتھ جتنے بڑے چٹاک پڑ جاتے ہیں۔ دھوتے دھوتے میری دائی کے مونڈے دکھنے لگتے ہیں۔ ہنس کر کہتی تھی، چدرانی، تیرے آگے تو نہر کے محکمے والوں کو بند باندھنا پڑے گا۔ اس کی ہڈیوں کو نہ دیکھ رابعہ۔ چاچا احمد حقے کی نڑی منہ سے الگ کر کے بولا، اس کا ماس بڑا لائق ہے۔ دائی رابعہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ ماسی کے چہرے پہ رنگ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے تیزی سے ہانڈی میں ڈوئی ہلانی شروع کر دی۔ میں پھر چلا جاز، چاچے احمد نے کہا۔ بس چاچا، بس، روٹی کے ٹکڑے کے لیے بیٹھا ہوں، کھا کر نکل جاؤں گا۔ تیری ماسی کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک دن اور رک جا چاچا، بیائی میں ابھی دن پڑے ہیں، ڈنگروں کا روز کا کام ہے جاز، ماچھیوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ کتی کے بچے میرے آدھے پٹھے اپنے ڈنگروں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ ایک دن رہ کر جاتا ہوں تو مرلہ زمین کا ننگا پڑا ہوتا ہے۔ اچھا پھر چاچا، جاز نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایک زمانہ تھا، چاچا احمد اسی رو میں حقہ گڑگڑا کر بولا، لوگ اپنا مال دوسروں کے حوالے کر کے حج پر چلے جایا کرتے تھے۔ اب وہ اعتبار کا زمانہ گیا، جلدی آ جانا، سکینہ نے دہرا کر کہا۔ اچھا، اعجاز نے کہا اور گھر سے نکل گیا۔ اس کے پاؤں اس طرح اٹھ رہے تھے جیسے اس کے اپنے ارادے سے قطعی آزاد ہوں۔ یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے اس کے بدن کو اپنے طور پر یہ علم ہو گیا ہے کہ ایک نقصان کی تلافی کے لیے دوسرے خزانے کی تلاش اہم ہو گئی تھی۔ ملکوں کے بھٹے پر ارشاد اور کنیز کا گھروندہ خالی پڑا تھا۔ دروازے پر جو ٹاٹ لٹکا ہوتا تھا وہ ایک ڈھیر کی شکل میں دہلیز پہ پڑا تھا۔ مزدوروں کے باقی کنبے سب کے سب اینٹیں بنانے کے کام میں مصروف تھے۔ مرد گیلی مٹی کا گارا تیار کر رہے تھے۔ پتھیروں میں زیادہ تر عورتیں اور 5 سال سے اوپر کے بچے مٹی کو سانچوں میں بھر بھر کے کچی اینٹیں نکالتے اور انہیں سوکھنے کو دھوپ میں کتاروں کتار رکھے جاتے تھے۔ اعجاز ایک کنبے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ مزدور اس کے ساتھ بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ عورتوں نے منہ پھیر لیے تھے، صرف بچے منہ اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ چل اوئے سور کے تخم، ایک عورت اپنے بچے سے چلا کر بولی۔ اینٹ اٹھا اینٹ، چھتر کھائے گا میرے سے، چل چل چل۔ 7 سالہ سیاہ رنگ کا ننگا بچہ اسی طرح کھڑا اعجاز کو دیکھتا رہا۔ جی، سون بھادو ابھی گزر کے گیا ہے، مرد گیلی مٹی کو پیر سے ہلاتے ہوئے بولا۔ اب کام کا زور آ پڑا ہے، سارا دن لگائیں تو پھر بھی کھیپی پوری نہیں ہوتی۔ اعجاز نے سر ہلا کر اس کے ساتھ
اتفاق کیا اور محتاط لہجے میں پوچھا، ارشاد کہاں ہے؟ مرد اور عورت چند لحظوں تک ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، گویا مخمصے میں پڑ گئے ہوں۔ پھر عورت نے تعصب سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے کام کی جانب منہ پھیر لیا۔ مرد نے ادھر ادھر دیکھا اور نیچی آواز میں بولا، سپاہی آیا تھا، اس کے ساتھ تھانے چلے گئے ہیں۔ اعجاز نے پریشانی سے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے بھٹے کا ایک چکر لگایا مگر ملکوں کا کوئی آدمی اسے نظر نہ آیا۔ واپسی پر وہ ایک درخت کے نیچے کچھ دیر رک کر سوچتا رہا، پھر وہاں سے نکل کر نور پور کی سڑک پہ ہو لیا۔ تھانے کے سامنے درختوں کی چھاؤں میں کسانوں کی مختلف ٹولیاں بیٹھی تھیں۔ سفید کرتا، سفید تہمد اور سفید ہی رنگ کی بڑی سی ڈھیلی بلدار پگڑی اس علاقے کے کسانوں کا تھانے کچہری میں پیش ہونے کا لباس تھا۔ دھلے ہوئے سفید کپڑوں اور دھوپ میں جلے ہوئے سیاہ اور تانے کی رنگت والے شکندار چہروں کے چھوٹے چھوٹے جھرمٹ جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ ارشاد اور کنیز کو پہچاننا مشکل نہ تھا۔ ان کے کپڑے میلے میلے رنگوں کے اور سر ننگے تھے۔ وہ کسانوں کی ٹولیوں سے ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ ارشاد، کنیز اور بچہ زمین پہ ٹانگیں چوڑی کیے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ ایک چوتھا آدمی لباس بچا کر پاؤں کے بل بیٹھا تھا۔ سڑک سے تھانے کی پرانی عمارت کی ڈیوڑی نظر آتی تھی اور اسی سیدھ میں پچھلے برآمدے کے اندر محرر کی میز لگی تھی۔ محرر کے سامنے کرسی پر ملکوں کا چھوٹا بیٹا رشید بیٹھا تھا، جو اسکول میں اعجاز کا ہم جماعت رہا تھا۔ اعجاز تھانے کے احاطے سے گزر کر ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ارشاد، کنیز اور ان کے ساتھی کی نظروں نے سڑک سے ڈیوڑی تک اس کا تعاقب کیا۔ ڈیوڑی سے نکل کر اعجاز نے تھانے کا صحن پار کیا اور محرر کی میز تک جا پہنچا۔ اعجاز، رشید نے اٹھ کر اتفاق سے مصافحہ کیا۔ کیسے حال چال ہیں؟ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ خیر خیریت ہے رشید، تم اپنی سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اسکول کیسا چل رہا ہے؟ بس چل ہی رہا ہے، اعجاز نے ہنس کر جواب دیا۔ بیٹھو اعجاز، رشید نے دوسری کرسی کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ یہاں کیسے آ نکلے؟ ادھر سے گزر رہا تھا، تجھے دیکھ کر چلا آیا۔ سوچا مدت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شاہ جی، یہ ملک اوان ہیں، رشید نے تعارفاً کہا۔ شجاع آباد کا اسکول انہی کے سر پر چلتا ہے۔ امداد علی شاہ تھانہ محرر نے سر اٹھا کر دیکھا اور جواب دیے بغیر اسی طرح ماتھے پہ گھوری رکھے چہرہ جھکا کر لکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ وہ اس دنیا کے ملکوں، اسکول ماسٹروں اور دوسرے متشابہ لوگوں سے مل مل کر زندگی سے تنگ آ چکا ہو۔ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ اعجاز نے پوچھا۔ بھٹے کا ایک معاملہ تھا، نپٹ گیا ہے؟ شاہ جی ہمارے مہربان ہیں۔ وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ارشاد اور کنیز ان کے قریب سے گزر کر اے ایس پی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ گزرتے گزرتے ارشاد نے ہاتھ اٹھا کر اعجاز کو سلام کیا۔ اعجاز سرسری جواب دے کر رشید سے باتیں کرنے لگا۔ دور سے کسی نے محرر امداد علی شاہ کو سلام کیا۔ امداد علی شاہ نے منہ اٹھا کر اس سے کہا کہ وہ اپنے سلام کو لے جا کر اپنی ماں کی ٹانگوں میں گھسیڑ دے اور تھانے سے نکل جائے، ورنہ حوالات میں بند کر دیا جائے گا۔ اعجاز کا ایک کان محرر کی جانب تھا اور دوسرے سے وہ رشید کی بات سن رہا تھا کہ اچانک تھانے دار کے کمرے سے عورت کی آواز بلند ہونے لگی۔ وہ اونچے لہجے میں کچھ کہے جا رہی تھی۔ محرر نے رشید کی جانب دیکھ کر زیر لب عورت کو گالی دی۔ پھر اندر تھانے دار کی سخت آواز اٹھی۔ اعجاز کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رشید سے الوداعی مصافحہ کیا اور باہر جانے کو مڑنے ہی والا تھا کہ تھانے دار کے کمرے کی چیک اٹھی اور اندر سے بشپ جان اور کرنل جوزف برآمد ہوئے۔ اعجاز انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ان دونوں کو پہچانتا تھا۔ بشپ جان تو ان کے گاؤں میں عیسائیوں کی خبر کو آتا رہتا تھا۔ کرنل جوزف پرانا نور پور کا رہنے والا فوج کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ بشپ جان بھاری بھرکم جسم اور متین چہرے والا 55 کے لگ بھگ کا آدمی تھا، جس کے گھنے بال یہ دوہرا تاثر دیتے تھے کہ 20 سال کی عمر میں سفید ہو چکے تھے، اور مزید یہ کہ اس عمر سے لے کر آج تک ایک بال بھی جڑ سے ضائع نہیں ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں کرنل جوزف مختلف قسم کا آدمی تھا۔ اس کا پردادا انگریزوں کے زمانے میں علاقے بھر کا آرچ بشپ تھا۔ دادا ریلوے کے ورکشاپوں میں کام کرتے کرتے ایگزیکٹو انجینئر کے عہدے سے ریٹائر ہوا تھا۔
باپ نے گو کچھ تعلیم حاصل کی تھی، مگر آرچ بشپ کو ملے ہوئے 2 مربع اراضی پر سنگتروں، مالٹوں اور لیموں کا باغ لگوا کر اس نے گاؤں میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ اپنے بیٹے جوزف کو اس نے سینئر کیمبرج کروا کر فوج میں بھرتی کرا دیا تھا، جہاں سے وہ 10 سال پہلے ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ کرنل جوزف ایک خوبصورت آدمی تھا۔ اس کی ماں اینگلو انڈین تھی۔ نکھرے ہوئے گندمی رنگ اور چریرے بدن کا وہ 60 سالہ آدمی 50 سے بھی کم عمر کا لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال آدھے سیاہ آدھے سفید تھے اور سرخ گالوں والے چہرے پہ بائی سائیکل کے ہینڈل کی سی سفید مونچھیں تھیں۔ گو وہ اپنی زندگی گاؤں میں گزارتا تھا، مگر کسی نے اسے دیہاتی لباس میں نہ دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بوشرٹ اور پینٹ یا گھڑ سواری کی ورزش میں ملبوس ہوتا اور ہاتھ میں 1.5 فٹ لمبی پالش شدہ بانس کی گانٹھوں والی چھڑی رکھتا تھا۔ اس کی بیوی موٹی سی بھدی اینگلو انڈین عورت تھی، جو نوکروں کو ڈنڈوں سے پیٹ کر سزائیں دیا کرتی تھی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، جو شادی ہو کر اپنے خاوند کے ساتھ انگلستان جا بسی تھی۔ کرنل جوزف کا لگایا ہوا باغ علاقے میں کھٹے پل کا سب سے بڑا باغ تھا۔ اب وہ باغ کے وسط میں عمارت تعمیر کرا رہا تھا، جس کے اندر مشینری لگوا کر اس کا ارادہ شربت اور اچار مربے بنانے کا تھا۔ گاؤں کے باہر کرنل جوزف کی بڑی سی پرانی کوٹھی تھی، جو بھٹے کے عیسائیوں کے علاوہ سارے علاقے کی عیسائی برادری کا مرکز تھی، جہاں کرنل جوزف کا لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بشپ جان اور کرنل جوزف آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ کر ایک لمحے کو رکے، پھر ساتھ ساتھ چل پڑے۔ کمرے کے اندر عورت کی غصیلی آواز اٹھتی جا رہی تھی کہ اچانک تھانے دار کی کڑکتی ہوئی آواز نے اسے دبا دیا۔ 1 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد عورت کے رونے کی آواز آنے لگی، ساتھ ہی ارشاد چک اٹھا کر باہر نکل آیا۔ چک کے پیچھے اعجاز کو کنیز کا ہیولا نظر آیا تو وہ جلدی سے مڑا اور باہر کو چل دیا۔ پشت پہ اس نے کنیز کی بلند آواز سنی، جو اب برآمدے میں نکل آئی تھی۔ اس نے دل پہ جبر کر کے اپنے آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنے سے روکا۔ ڈیوڑی پار کر کے اس نے تھانے کے احاطے میں قدم رکھا اور بائیں کو ہو کر رک گیا۔ 1 منٹ کے بعد بشپ جان اور کرنل جوزف باہر آئے۔ کنیز دہائی دیتی ہوئی ان کے تعاقب میں لگی۔ اللہ ظلم کرنے والوں کو بدلہ دے گا، وہ پکاری۔ ارشاد نے عقب سے پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی تو کنیز نے پلٹ کر ایک دوتڑ اس کی چھاتی پہ رسید کر دیا، جس سے وہ لڑکھڑا گیا۔ چل بے ایمان کتے، وہ چلا کر بولی۔ احاطے میں بیٹھے ہوئے کسانوں کی ٹولیوں کے سر بشپ، کرنل اور کنیز کی جانب مڑے۔ ان چاروں کے پیچھے پیچھے ملک رشید چلا آ رہا تھا۔ کنیز لپک کر آگے بڑھی اور بشپ کے سفید کوٹ پر ہاتھ رکھ کر بولی، بشپ جی، آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بشپ ایک دم رک کر یوں پیچھے ہٹا جیسے اس کو اپنا کوٹ میلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اس نے تسلی کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر کچھ کہا، پھر رخ بدلا اور کنیز سے بچ کر نکلنا چاہا۔ کنیز نے کرنل جوزف کا بازو پکڑ لیا۔ کرنل جوزف نے آہستگی سے اپنی چھڑی اس کے بازو پہ رکھی اور نرمی سے دبائی۔ کنیز نے ہاتھ اٹھا لیا۔ کرنل جوزف صاحب، آپ نے دیکھا؟ کنیز اس کے آگے آگے چلتی ہوئی بولی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ سامنے کیا ہوگا وومن؟ کرنل نے اپنی انگریزی لہجے میں پوچھا۔ آپ کے سامنے تھانے دار نے میرے نالے پر ہاتھ ڈالا کہ نہیں؟ بشپ جان کے چہرے پہ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے۔ دیکھو وومن، کرنل بولا، معاملہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب بوم مت مارو، سب ٹھیک ہے، اب جاؤ، اوکے؟ اعجاز دل میں ہنسا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ کرنل جوزف ٹھیٹھ زبان بول سکتا تھا، مگر اس نے اپنا لہجہ نہ چھوڑا تھا۔ کنیز کو اس کا دوسرا ساتھی بازو سے پکڑ کر پرے لے گیا۔ بشپ جان کی پرانی سی آسٹن گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ کرنل جوزف اور رشید سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ کرنل کی پرانی لینڈ روور جیپ دوسری جانب کھڑی تھی۔ جب وہ اور رشید جیپ کی جانب جاتے ہوئے اعجاز کے قریب سے گزرے تو اعجاز اپنے ساتھ کھڑے ایک کسان کی طرف اشارہ کر کے کھڑا ہو گیا، گویا اس سے مخاطب ہو۔ رشید کرنل جوزف سے کہہ رہا تھا، 50,000 اینٹ کل پہنچ جائے گی کرنل صاحب۔
کوٹھی پر نہیں مانگتا، کرنل جوزف بولا، باغ کے اندر ڈیلیوری مانگتا ہے۔ بالکل، جدھر آپ کہے گا ادھر لوڈ اترے گا کرنل صاحب، اور 1 نمبر پکی چاہیے، ٹھوک بجا کر دے گا، 2 نمبر کی 1 اینٹ بھی نہیں لے گا۔